سلطان یمین الدولہ امین الملت محمود غزنوی 971 عیسوی میں پیدا ہوا اور تخت نشینی کے وقت اس کی عمر صرف 27 سال تھی۔ تاہم قدرت نے اس کے مقسوم میں یہ لکھ رکھا تھا کہ وہ اپنے کارناموں سے دوست اور دشمن کو ورطۂ حیرت میں ڈالے اور دنیا کے عظیم ترین فرمانرواؤں کی صف اول میں جگہ حاصل کرے۔ تخت نشینی سے بہت قبل اس کی فوجی لیاقت اور انتظامی صلاحیت کی تمام غزنی میں شہرت ہو چکی تھی۔ ہندوستان پر حملے محمود نے اپنے باپ سے ورثے میں پائے تھے۔ محمود کا معمول یہ تھا کہ سردیوں میں ایک خاص منصوبہ بندی کے تحت ہندوستان پر یلغار کرتا اور فتح کے پھریرے اڑاتا ہوا گرمیوں کے آغاز سے پہلے واپس غزنی چلا جاتا۔ جلد ہی اس نے اپنی کوششوں سے دنیا کی عظیم ترین سلطنت پیدا کر لی جو وادی دجلہ و فرات سے لے کر وادی گنگ جمن تک وسیع تھی۔ محمود کا شمار دنیا کے عظیم الشان جرنیلوں کی صف اول میں ہوتا ہے۔ اس کی فوجی قابلیت اور ذہانت بے مثال اور خداداد۔ وہ بچپن ہی سے تلواروں کے سائے میں پل کر جواں ہوا تھا اور دشمن کی چالوں کو خوب سمجھتا تھا۔ محمود ہر قسم کا نقشہ خود تیار کرتا تھا اور پھر اپنے منصوبے پر کامیابی سے عمل کراتا تھا۔ اس نے جنگی ہاتھیوں کو سدھایا تاکہ وہ میدان جنگ میں ڈر کر نہ بھاگیں۔ یہ بات اس کی جنگی ذہانت کی دلیل ہے۔ چنانچہ غزنی میں ہاتھیوں کے لیے ایک خاص استبل تھا جس میں 1300 جنگی ہاتھی تھے۔ محمود نے برِ صغیر پر 17 کامیاب حملے کیے اور کسی ایک میں بھی شکست نہیں کھائی۔ ان حملوں میں سے سومنات پر حملہ اس کا مشہور ترین حملہ ہے۔ سومنات ہندوؤں کا اہم ترین مندر تھا جس کی دولت کے قصے دور دور تک مشہور تھے۔ مندر کیا تھا؟ گویا ایک قلعہ تھا جس میں بے شمار بت اور مجسمے تھے اور مندر کی گھنٹیاں 20 من وزنی سونے کی زنجیروں سے بندھی ہوئی تھیں۔ مندر کی دیواروں میں بھی جواہرات لگے ہوئے تھے۔ 10,000 گاؤں اس مندر کے لیے وقف تھے۔ 1,000 برہمن پوجا پاٹ اور دوسرے کاموں پر مامور تھے۔ محمود کے اپنے لشکر کے علاوہ ترکستان، خراسان اور غزنی کے 30,000 رضاکار بھی ساتھ تھے۔ راجپوتانہ کا بے آب و گیاہ ریگستان پار کرنا کوئی آسان کام نہ تھا۔ محمود کے ساتھ 30,000 گھڑ سوار اور بہت سے پیادہ رضاکار تھے۔ سفر شروع کرنے سے پہلے ہر گھڑ سوار کے لیے اونٹوں پر پانی لاد لیا گیا تھا۔ 20,000 اونٹوں پر اس کے علاوہ زائد پانی لادا گیا تھا۔ غزنی سے سومنات آنے کا راستہ جنوبی سندھ اور کچھ سے تھا، مگر محمود نے ملتان سے جو یلغار کی تو آنن فانن اجمیر پہنچ گیا۔ سومنات والے محمود کے متعلق بہت کچھ سن چکے تھے، لیکن انہیں یہ خیال بھی نہ تھا کہ راجپوتانہ کا لک دک صحرا عبور کر کے یہ طوفان یوں یکا یک بجلی کی طرح آن گرے گا۔ محمود نے ہندوستان پر جتنے حملے کیے یہ سب سے زیادہ سخت اور صبر آزما تھا۔ آخر جب محمود مندر کے اندر پہنچا تو مہنتوں نے اسے سونے کے ڈھیر دکھا کر شوکے بت کی حفاظت چاہی، لیکن محمود نے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ میں بت شکن ہوں، بت فروش نہیں۔ اس نے آگے بڑھ کر اپنا فولادی گرز اس زور سے مارا کہ بت ٹکڑے ٹکڑے ہو کر نیچے گر پڑا۔ کہا جاتا ہے کہ اس بت کے اندر خلا تھا جس میں بیش قیمت جواہرات بھرے ہوئے تھے۔ اس لڑائی میں 50,000 سے زائد آدمی مارے گئے۔ ملتان کے قریب سندھی جاٹوں نے حملے کر کے محمود کو بہت ستایا اور مال و دولت لوٹنے کی کوشش کی جو ناکام رہی۔ بعض ہندو مورخین نے محمود غزنوی پر یہ الزام لگایا ہے کہ وہ محض ایک لٹیرا تھا جس نے مال و دولت کے حصول کی خاطر ہندوستان پر متعدد حملے کیے اور بے انتہا دولت سمیٹ کر غزنی لے گیا۔ بعض مسلم مورخین کا کہنا یہ ہے کہ وہ خلیفہ بغداد کے اشارے پر حملے کرتا رہا اور اس نے یہ حملے خدمت اسلام کے جذبے کے تحت کیے۔ عام مسلمان اور محمود کے زمانے کے شاعر اسے مجاہد اور غازی سمجھتے ہیں اور ہندوستان پر اس کے ہر حملے کو جہاد گردانتے ہیں، مگر ایک تاریخ دان کا نقطۂ نگاہ مختلف ہونا چاہیے۔ ہم محمود کو ایک مجاہد کہنے کی بجائے ایک زبردست فاتح اور بلند پایہ جرنیل کہہ سکتے ہیں۔ محمود نے تقریباً سارا شمالی ہند فتح کیا مگر اپنے قبضے میں نہ رکھا اور نہ وہاں منظم حکومت قائم کی۔ اس لیے بعض مورخین کا خیال ہے کہ وہ ایک آندھی کی طرح آیا اور دولت سمیٹ کر بگولے کی طرح واپس چلا گیا اور اس نے کوئی مستقل اثرات نہ چھوڑے، لیکن یہ بیان ایک حد تک غلط ہے۔ محمود کے حملوں سے بہت دیر پا اثرات مرتب ہوئے۔ وہ پہلا مسلمان بادشاہ ہے جس نے اسلام کا علم پورے شمالی ہند میں لہرایا۔ فتوحات کے لحاظ سے وہ سکندر اور نپولین کا ہمسر قرار دیا جا سکتا ہے، بلکہ اسے ان پر اس لحاظ سے فوقیت دی جا سکتی ہے کہ اس نے زندگی بھر کبھی شکست نہیں کھائی۔ وہ ہر میدان جنگ میں خود شریک ہوتا، لڑتا بھی رہتا اور احکامات بھی صادر کرتا رہتا۔
وہ ایک ممتاز ہستی ہے، لہٰذا ہم دنیا کے بلند ترین بادشاہوں اور سلاطین میں اس کا شمار کر سکتے ہیں۔ سلطان کے عہد میں غزنی کو وہی حیثیت حاصل ہو گئی تھی جو بغداد، غرناطہ اور قرطبہ کی تھی۔ اس کی ذات سے عوام کو بڑے فوائد پہنچے۔ اس نے اپنی رعایا کو خوشحالی عطا کی، عوام کے لیے تعلیم کا اہتمام اور ہر مسجد کے ساتھ مدرسہ کھولا جہاں بچوں کو مفت تعلیم دی جاتی اور وظائف بھی عطا ہوتے۔ ملک بھر میں امن و امان قائم تھا اور لاہور سے خراسان تک تمام سڑکیں محفوظ تھیں۔ رعایا خوشحال تھی اور تجارت زوروں پر تھی۔ محمود منڈیوں کا خاص طور پر احتساب کرتا تھا تاکہ عوام چور بازاری اور ذخیرہ اندوزی کی لعنتوں سے محفوظ رہے۔ محمود ایک انصاف پسند فرمانروا تھا۔ اس نے کسی پر ظلم و زیادتی نہ کی۔ وہ غریبوں اور مظلوموں کی فریاد بنفس نفیس سن کر ان کی شکایات دور کرتا تھا۔ اس کے بیٹے مسعود کو ایک تاجر کی شکایت پر عدالت میں جواب دہی کرنا پڑی، یہ اس کی انصاف پسندی کا ثبوت تھا۔ سلطان محمود اس وقت تک اپنے اوپر کھانا پینا حرام سمجھتا تھا جب تک ظالم کو سزا دے کر اس کے ظلم کا بدلہ نہ لے لے۔ اس کے زمانہ میں کسی میں یہ جرأت نہ تھی کہ کھل کر کوئی گناہ کر سکے یا شراب ہی پی سکے۔ اس کے علاوہ کسی قسم کے دوسرے گناہ کی بھی کسی میں جرأت نہ تھی۔ سندھ سے واپسی کے دوران میں محمود کو میادی بخار ہو گیا اور اس نے اتنا طول کھینچا کہ اس کی وفات تک یہ بخار لاحق رہا۔ آخر اس بیماری نے تپدق کی شکل اختیار کر لی اور محمود 4 سال تک بیمار رہنے کے بعد 30 اپریل 1030 کو راہی ملک عدم ہوا۔